بخاری کو ماننے والا بھی کافر ہے. قرآن کے مد مقابل اگر بخاری کی روایت کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے. ایک ساتھی نے ایک سوال بھیجا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو ماننا کفر ہے، چاہے وہ حدیث بخاری کی ہی کیوں نہ ہو. ایسے تمام لوگ منکر حدیث کہلاتے ہیں، اور وہ شخص جو سن رہا ہے یہ بات، یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو، ہم نے ان کے لیے ایک چیز تیار کی ہے. ایک ہاٹ پاٹ ہے جس میں ان کے لیے گدھے کا گوشت پکایا گیا ہے، اور دوسرے ہاٹ پاٹ میں مچھلی تیار کر کے رکھی گئی ہے. جو لوگ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مانتے، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ گدھے کا گوشت کھائیں، یا گدھے کے گوشت کو قرآن سے ثابت کریں کہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حدیث کی طرف ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. ایسے ہی مچھلی قرآن سے ثابت کریں کہ حلال ہے، حدیث کی طرف ان کو جانے کی اجازت نہیں. جب وہ یہ لوگ اس بات کا ثبوت دے دیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ گدھے کا گوشت نہ کھائیں، مچھلی کھائیں. وگرنہ جب تک وہ یہ پیش نہیں کرتے قرآن سے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے اور مچھلی حلال ہے، ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ گدھے کا گوشت کھائیں اور مچھلی کے حلال ہونے کا ثبوت دیں. حدیث کی طرف نہیں جائیں، کیونکہ حدیث قرآن کے خلاف اگر مانی جائے تو ان کے بقول یہ کفر ہے. تو اس سوال کا جب وہ جواب دے دیں گے تو باقی ان کی جو باتیں ہیں ہم ان کا قسط وار انشاءاللہ جواب دیں گے. الرحمن الرحیم. آپ نے سنا کہ یہ کلپ مولوی خضر حیات تک پہنچا، اور ہم نے اس کو یہ کلپ رمضان سے 3 دن پہلے بھیج دیا. اس نے اس کے بعد 15/5/2020 کو پورا خطبہ جمعہ دیا، جس میں اس نے ہمیں کافی گالیاں دھمکیاں وغیرہ دیں، جس کا جواب دینے کا ہم حق رکھتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن مجید سے گدھے کے حرام ہونے کی ایک آیت پڑھ دیں، اور مچھلی کے حلال ہونے کے لیے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھ دیں. شیخ الحدیث صاحب کے پاس اگر علم ہوتا تو تاریخ پر تاریخ نہ دیتے، بلکہ ایک آیت جس کے پڑھنے میں 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے وہ پڑھ دیتے، لیکن عید کے بعد کی تاریخ نہ دیتے. معلوم نہیں وہ اپنے شیخ الہند محمود الحسن کی طرح ایضاح الادلہ میں بیان کردہ قرآن مجید کی کوئی آیت گھڑ رہے ہیں، یا محققین کی جماعت اس آیت کی تلاش میں ہے. مولوی صاحب فرماتے ہیں، باقی رہ گیا گدھا، قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا اور حدیث سے بھی ثابت کروں گا. رہ گئی مچھلی کا حلال ہونا، قرآن سے بھی دکھاؤں گا اور حدیث سے بھی دکھاؤں گا. مولوی صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ اپنا یہ دعویٰ عید کے کتنے دن بعد دکھائے گا، یا پھر کسی بھی سال کی عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں یہ اپنے دعوے کو ثابت کرے گا. مولوی صاحب ہم پر تنقید کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، یہ مثال تو تب دیتا کہ قرآن کہتا گدھا حرام ہے اور حدیث کہتی حلال ہے، یا قرآن کہتا حلال ہے اور حدیث کہتی حرام ہے. تب تقابل بنتا تھا. جب کہ گدھے کو قرآن نے بھی حرام کیا، حدیث نے بھی حرام کہا، مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا اور حدیث نے بھی حلال کہا. دکھانا میرا کام ہے. جب قرآن و سنت دونوں ایک مسئلے پر متفق ہیں تو طالب و شیطان تقابل کیسے ہوگا؟ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت گدھے کے حرام ہونے کے بارے میں، اور مچھلی کی ایک آیت کہ بغیر ذبح کیے ہوئے مچھلی حلال ہے مردہ حالت میں، وہ ہمیں دکھا دے. ہمارا تو مطالبہ ہی یہ تھا. لمبی چوڑی تنقید اور گالیاں اور سب کچھ کرنے کے باوجود اس نے ابھی تک ہمیں کوئی ایسی آیت پڑھ کر نہیں بتلائی. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. او دجال ابن دجال، تمہارا مذہب تو یہ ہے جو کہ نور الانوار ملا جیون کی تصنیف میں موجود ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں
اور تم نے لکھا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ساقط ہو گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات قرات کے بارے میں ہے، ایک قرات سے منع کرتی ہے تمہارے بقول اور دوسری اجازت دیتی ہے۔ تم نے دونوں آیتوں کو قرآن سے ساقط کر دیا اور ثابت کیا کہ قرآن کی یہ آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جب قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو قرآن اور حدیث اگر آپس میں ٹکرا جائے تو یہ تو معمولی بات ہے۔ آئیے میں مولوی صاحب کو وہ آیت بیان کرتا ہوں جو حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ سورۃ انعام آیت نمبر 145۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں کھانے والے پر جو چیز حرام کی ہے وہ مردار ہے، دم مسفوح ہے، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی چیز۔ اس آیت میں پہلی چیز مردار ہے، میتا۔ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے پہلے خود مر جائے، مثلاً بکری وغیرہ ذبح کرنے سے پہلے مر جاتی ہے تو وہ مردار ہے۔ کیا مچھلی اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھائی جاتی ہے، یا ہم بغیر ذبح کیے مری ہوئی مچھلی کھا لیتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں تو ہمارے پاس تو حدیث کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ بات بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے، دریا کے پانی کے بارے میں کہا کہ اس کا مردار حلال ہے، یعنی مچھلی اگر مری ہوئی بھی ملے تو وہ حدیث کی روح سے حلال ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ مردار حرام ہے، اور مردار کی تعریف میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو ذبح کرنے سے پہلے خود مر جائے، اس کا تزکیہ بھی کوئی نہ کر سکے تو وہ جانور مردار کہلاتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب اس آیت میں 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، کیا مولوی صاحب اس آیت میں دکھا سکتے ہیں کہ گدھا بھی حرام ہے، 4 چیزوں میں شامل ہے؟ اور کیا قرآن سے یہ بھی دکھا دیں گے کہ وحشی گدھا تو حلال ہے اور گھریلو گدھا حرام ہے؟ جب مولوی صاحب قرآن کی اس آیت کو پیش کریں گے عید کے بعد تو دوسرے دلائل بیان کیے جائیں گے۔